فلما اسلم وتلہ للجبین، ترجمہ کنز العرفان، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ اس آیہ مبارکہ کی کچھ تفسیر ہم نے کل سنی تھی، آج انشاءاللہ مزید سنتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے فرزند پر بہت شفقت کرتے اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، مجھے بصر و چشم یہ حکم قبول ہے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد ہی لوٹا۔ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال اور وطن کی قربانیاں پہلے ہی پیش فرما دی تھیں، اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس فرزند کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا، جسے اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا، جو گھر کا اجالا، گود کا پالا اور آنکھوں کا نور تھا، اور یہ سب سے سخت آزمائش تھی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس ذبیحہ کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ سے اسے بڑا فرمایا گیا، کیونکہ یہ اس نبی علیہ السلام کا فدیہ بنا جس کی نسل سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔